محترم آپ کا خیر مقدم ہے، تقویٰ موضوع ہے اور اس حوالے سے بہت ہی عمدہ اور بڑے شرح و بست کے ساتھ ہمارے علماء اسکالرز بیان فرما رہے ہیں اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ آیا تقوی کا اثر بندہ مومن کی ذات پر کس انداز میں ہوتا ہے۔ بڑی پیاری بات ایک جو سامنے آئی اس پوری گفتگو میں وہ یہ کہ تقویٰ ایک ایسا وصف ہے، ایک ایسی صفت ہے کہ جو بندہ مومن کے باطن کی آنکھ کو کھول دیتا ہے، اور بتقاضۂ بشری اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے جانے انجانے میں تو وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی کمال بات ہے، یہ بھی دی ہوئی اللہ ہی کی صفت ہے، اور اس صفت کے ثمرات ہے یہ کہ بندہ مومن گناہ سے بچ جاتا ہے۔ تقوی کا کمال دیکھیں تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بندہ مومن کی ذات پر تقوی کے جو اثرات ہیں، ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مشہور حدیث مبارکہ ہے جسے حدیث قدسی کہا گیا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعے اور پھر نوافل کی کثرت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نورانیت عطا فرماتا ہے۔ وہ نورانیت اس کے باطن میں بھی ہوتی ہے اور اس کے ظاہر میں بھی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ظاہر اور باطنی طور پر وہ کمالات عطا فرماتا ہے کہ لوگوں کی توجہات کا وہ مرکز بن جاتے ہیں، خود بھی ہدایت پر ہوتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ تو تقویٰ جس شخص کو حاصل ہو جائے اور جو متقی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے مل جاتا ہے، اور پھر اس کے اعمال جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی جگہ دیکھے جہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ایسی جگہ نہ دیکھے جہاں وہ دیکھنا نہیں چاہتا، تو پھر اس کا جو ہر عمل ہوتا ہے وہ شریعت کے مطابق ہوتا ہے، اور ان اعمال کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے۔ ہم جب صحابہ کرام علیہم رضوان اور اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت نے انہیں ہر اس عمل سے روک دیا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور انہوں نے یہ تعلیم دی کہ اپنے اندر انسان یہ جذبہ پیدا کرے کہ جو اعمال وہ کر رہا ہے ان کا محاسبہ کرے، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ سے پوچھے کہ وہ کہاں پر کھڑا ہے، اس نے کیا کیا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے فضائل قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہترین صفات عطا فرمائی، اور وہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی زبان کو ایک مرتبہ پکڑ کر یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے مجھے بہت سی جگہوں پر رسوا کیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت ایسی طاری ہوتی ہے کہ پھر ان کے اعمال کے اندر یہ مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ اپنے پاؤں پر درہ مار رہے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو اسے ظاہر ہو رہی ہے اور ترغیب مل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور خشیت کو اختیار کیا جائے اور ہر حال میں اس سے ڈرا جائے۔ ایک مرتبہ آپ خط لکھتے ہیں عبداللہ ابن عمر کو، تو اس کے اندر آپ وصیت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ انسان کو جنت کے حصول میں آسانی کا سبب بنتا ہے اور جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہوتا ہے ان بندوں پر جو ظاہر اور باطن میں تقویٰ اختیار کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَعَلَانِيَةٍ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت معاذ بن جبل نے عرض کی کہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرما دیجئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وصیت فرمائی کہ تم جہاں بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، چاہے تم خلوت میں ہو جلوت میں ہو، تم سفر میں ہو تم حضر میں ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں اس قدر فرمایا کہ دیکھیں کہ چاہے کوئی بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، ہر حال میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرے، اور جب وہ تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تمام آزمائشوں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کی دنیا اور آخرت کو آسان کر دیتا ہے۔ خود قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا اللہ تعالیٰ اسے فراخی عطا فرماتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا توکل پیدا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین بڑھ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی غیب سے مدد کرتا ہے،
اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اندر اور اپنے نوجوانوں کو، اپنے گھر والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی پیدا کرنے کی بار بار تلقین کریں کہ جس چیز کو بار بار ریمائنڈ کیا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے بڑی اچھی کچھ ایسی مثالیں یاد ہیں۔ میں یونیورسٹی آف ملایا میں تھا تو ہم روز یہ طالبات کا وہاں معمول دیکھا کرتے تھے کہ وہاں پر یہ ایک انداز ہے کہ وہ بچیوں کو کمانے کی طرف راغب کرتے ہیں کہ اپنی ضروریات خود پوری کر لو۔ تو اب وہ بچیاں صبح کو اپنے ساتھ سینڈوچز بنا کے یا کچھ بھی گھر سے لے کر آتی تھیں اور ساتھ ایک ڈبہ رکھ دیا کرتی تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا 1 رنگٹ، آپ نے یہ لینا ہے تو رنگٹ یہاں پر ڈالنا ہے۔ اور وہ بچی پھر اپنی کلاسز لینے پوری یونیورسٹیز میں جاتی اور جب واپس آتی تو انہیں وہی چیزیں رکھی ہوئی ملا کرتی تھیں، کیونکہ ان کی تربیت میں یہ بات تھی، وہ لکھ کر لگاتی تھیں پے ہیئر اور ہیئر آفٹر، یا تو تم یہاں ادا کر دو نہیں تو قیامت میں دینا پڑے گا۔ تو جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت کا معاملہ یہ ہے کہ تم جہاں ہو، جس حال میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو پھر ان کے اعمال کے اندر اس کا اثر نظر آئے گا۔ ہم اپنے معاشرے میں جو حالات دیکھتے ہیں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بینک جاتے ہیں تو وہاں بال پوائنٹ بھی رسی کے ذریعے بندھا ہوا ہوتا ہے، مساجد میں آپ دیکھتے ہیں مساجد میں باتھ روم گلاس بندے ہوتے ہیں، گلاس بندے ہوتے ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوتے ہیں، لوٹا بندھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں تربیت کا فقدان ہے، علم کی کمی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ علم اور تقوی یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنی پڑے گی، سکھانا پڑے گا اور مشقیں کرانی پڑیں گی تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھیں اور اس بات کو اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں کہ میں جہاں ہوں، جس حال میں ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا کوئی عمل بھی اس سے مخفی نہیں ہے۔ صحیح فرمایا آپ نے۔ ہمارے یہ عمومی رویے ہیں، اصل میں والدین یا بزرگ گھر کے جو ہے وہ ٹھیک ہے بیٹا چلتا ہے، چلو ایسا کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ جب یہ روش ہو جاتی ہے انسان کی اور یہ ماحول بن جاتا ہے تو پھر ہر وہ کام کرنے سے کوئی گریز نہیں کرتا، یعنی کہ کوئی بھی کام ہو اس کے لیے وہ سمجھ لیے روا رکھتا ہے وہ، جبکہ تقویٰ جو ہے ہر اس بری چیز سے روکتا ہے انسان کو کہ جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہے۔ مفتی صاحب، اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اب تک جو زندگی گزر گئی سو گزر گئی، جو دیکھنے والے ہیں لاکھوں کروڑوں ناظرین ہمارے آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آج کے بعد اگر وہ اپنی زندگی میں کوئی سدھار لانا چاہتے ہیں، کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں، تو وہ یقیناً یہ جاننا چاہتے ہوں گے کہ تقویٰ جو ہے کیسے اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ کون سے اعمال و افعال ہیں کہ جن کے تحت ہم تقوی کا حصول کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس عمل کے ساتھ جائیں۔ دیکھیں، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے تبلیغ دین کا آغاز فرمایا، صحابہ کرام ایمان لائے اور پھر اس عروج پر پہنچے کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے مقتدیٰ بن گئے، بے شک اس کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کہ ان کو صفت تقوی حاصل ہوئی؟ اللہ نے بیان فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ یہ نبی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں، اس کی روشنی میں ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سیکھے بغیر تو تقوی حاصل نہیں کیا، سیکھ کر طریقہ تو یہ ہوا کہ وحی نازل ہوتی رہی، نبی کریم بیان فرماتے رہے، صحابہ کرام نے اس کو قبول کیا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کیا، اس عمل میں جو مشقت آئی وہ ٹکرا گئے اس کے ساتھ۔ یہ ہمت میرے آقا نے فراہم کی۔ انہوں نے اپنی برادری کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑا، اپنے وطن اصلی کو چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے۔ پھر جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ رہے، جب آرڈر ہوا گھر بار چھوڑ کر جہاد کے لیے تشریف لے گئے، قربان کر دی اپنی جان، اپنی مال، اپنی سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ چیز ہمیں سب سے پہلے سمجھنی ہوگی کہ صحابہ کرام نے اطاعت رسول کا راستہ اختیار کیا، اس کے لیے سرکار سے تعلیمات حاصل کی۔ تو یہ چیز سب سے پہلے حاصل کریں کہ علم حاصل کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کی ہمت پیدا کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے کم از کم، جیسے ہم نے عرض کیا کہ فرض، واجب، سنت موقدہ کیا کیا ہیں، اس کا علم حاصل کریں۔ پھر حرام، مکروہ، تحریمی، اساءت کیا کیا چیزیں ہیں، ان سے بچیں۔ اس کے لیے ایک دم سب کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا، لازم بات ہے کہ وہ آئیں، علماء کے قریب بیٹھیں، کتابیں پڑھیں، ہماری اکیڈمی سے آن لائن کورسز کر لیں، اور کہیں اور کوئی اہل سنت میں آن لائن کورسز کا اہتمام ہو، فرض علوم کورس کیا جائے، اس کو فرض علوم کورس میں سے ہم تعبیر کرتے ہیں، جس میں عقیدہ ہے، احکام شرعیہ عملیہ ہے اور ظاہری باطنی گناہوں کی معرفت ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے۔ اس کے بعد پھر عمل ہے۔ عمل کے لیے لازم سے بات ہے کہ ایک تو انٹرنل پاور بھی چاہیے آپ کی، دوسرا ایک ماحول چاہیے۔
بعض اوقات آپ کو ماحول نہیں مل پاتا تو آپ بہت سی چیزیں شرم میں چھوڑ دیتے ہیں. بہت سے لوگ اس لیے کھڑے ہو کر کھانا کھاتے ہیں یا سارے کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں میں بیٹھ کے کھاؤں گا عجیب سا لگے گا, حالانکہ یہ سنت ہے لیکن وہ مروت میں. بعض لوگ اس لیے محافل میں ڈرنک کرتے ہیں کہ سارے ڈرنک کر رہے ہیں اور وہ کہیں گے یار تم نہیں کر رہے, تم نہیں کرو, عجیب. تو دکھانے کے لیے ایک آدھ سپ لے لیا صاحب. تو یہ ایک ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے, اور ایک ماحول, جب آپ کو ماحول نہیں ملتا ہے تو بہت سے آپ کاموں میں, غلط کاموں میں لگ جاتے ہیں. یہ اچھے ماحول اس وقت موجود ہیں, ہمیں تلاش کرنا چاہیے. کوئی اچھے بعمل شیخ کامل ہوں, ان کی صحبت میں رہیں, علماء بہت سارے ان کے رہیں. باقاعدہ صحبت نہ ملے تو یوٹیوب کے اوپر ہمارے یہاں کیو ٹی وی کے پروگرامز دیکھیں, ان سے استفادہ کریں. میں نے تدبر قرآن ریکارڈ کروائی تھی یہاں 3 سال کے اندر, تفسیر قرآن, اس کو سنیں. ہمارا احکام شریعت پروگرام آتا ہے, مسائل سیکھیں. درس بخاری ہے, حدیث بھی آپ کو ملے گی. ہماری کتاب قرب الہی میں اکثر کہتا ہوں اس کو آپ پڑھیں. تصوف پہ بیسٹ بک ہے, اس کو آپ پڑھیں. تو یعنی یہ عذر نہیں ہے ہمارے پاس کہ جی موجودہ سن ہجری کے اندر ہمارے پاس اسباب ہدایت نہیں ہے, سب موجود ہیں, ہمت کرنی ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہدایت, ٹھیک, کہ کسی کو آپ تلقین کریں, تلقین کریں گے تو استقامت ملے گی. اب شاید ٹائم کم ہے تو پھر انشاءاللہ ایک وقفہ لے لیتے ہیں. وقفے کے بعد جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو مفتی صاحب اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے. بڑی اہم اور بڑے رہنما آپ کے وہ اقوال ہیں کہ جو آپ تک پہنچ رہے ہیں. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.